السلام علیکم شیخ ارشد وعلیکم شیخ السلام نصیر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک آپ کو بہت بہت مبارک ہو 500 ایپیسوڈ کی. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ. جی فرمائیں. شیخ میرا سوال یہ تھا، جیسے اگر کوئی آدمی جیسے ہاسپٹل میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کام ہے آرڈرنگ کرنا. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کچھ پروسیجر ایسا ہو کہ حرام، جو کہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل سیکس چینج کرنا، جی اور کوئی اس طرح کی سرجری، پلاسٹک سرجری بھی کراتے ہیں نا لوگ. اب وہ پتہ نہیں ہے شیخ جی کہ وہ کوئی مطلب ان کا چہرہ خراب ہو گیا، یا مطلب کوئی بندہ ہے جس کو پرابلم ہے، کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں ڈیٹیل نہیں پتا، تو اس طرح کی جاب کرنا جائز ہے کیا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی ہاسپٹل میں جاب کرتا ہے اور اسے جی لگتا ہے، اسے شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ ایسے کام بھی کیے جاتے ہوں جو شرعاً ناجائز ہیں. جیسے انہوں نے مثال دیا کہ جینڈر چینج کرنے کا یا پلاسٹک سرجری کا. ایسا ممکن ہے کہ ہوتا ہو، تو کیا ایسی جگہ پر نوکری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہماری شریعت کا ایک اصول یاد رکھیں کہ النادر لا حکم لہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز شاذ و نادر واقع ہوتی ہے، کبھی کبھار واقع ہوتی ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے، اس کا شرعی حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اسی طرح سے ایک قاعدہ ہے کہ یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی الاصول. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں اصل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں تابع ہوتی ہیں. اصل اعتبار اصل کا ہے، تابع کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ان دونوں قواعد کی روشنی میں آپ اس سوال کا جواب سمجھ سکتے ہیں. عام طور سے ہاسپٹل میں جو کام ہوتا ہے، بیماروں کے علاج کرنے کا کام ہوتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ 99% سے زیادہ جو کام ہوتا ہے، 99.99%، وہ مریضوں کے علاج کا کام ہوتا ہے، جو کہ شرعاً نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بہت ہی بہترین عمل ہے. ہماری شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. تو بیشتر عمل یہی ہوتا ہے. آپ نے ایک دو جو اشکال ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی جینڈر چینج کرنے کا معاملہ آتا ہو سکتا ہے کہ اس ہاسپٹل میں کبھی کوئی پلاسٹک سرجری کا معاملہ آ جائے. پلاسٹک سرجری میں کچھ چیزیں تو جائز ہوتی ہیں، کچھ ناجائز ہوتی ہیں. مکمل طور سے، مطلق طور سے ناجائز نہیں ہے. جو تجمیل کے لیے ہو ناجائز ہے، اور جو ازالت عیب کے لیے ہو وہ جائز ہے. تو ایسے جو معاملات ہیں، عام طور سے جو جنرل ہاسپٹل ہوتے ہیں، اس میں اس طرح کے معاملات انتہائی نادر ہوتے ہیں. ان کی بنیاد پر وہاں کے جو موظفین ہیں، ان کے عمل پر کوئی حکم نہیں لگے گا. ہاں، ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی حرام کام آئے تو وہاں کا جو امپلائی ہے اس حرام کام میں اپنا تعاون دے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نادر کی وجہ سے وہاں پر نوکری کرنا، وہاں پر جاب کرنا یہ حرام نہیں ہوگا. لیکن جب کبھی کوئی حرام کام آئے گا اس کے سامنے اور اسے پتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس میں تعاون نہیں کرے گا، اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لے گا. لیکن اس کی وجہ سے جو 99% سے زیادہ وہ اچھا کام ہو رہا ہے، اس نوکری کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر کوئی حرام کام آئے گا تو اس میں وہ اپنا تعاون نہیں دے گا، باقی اس کی نوکری کرنا وہاں پر جائز ہے. واللہ اعلم بالصواب. جی ایک اگر اس کا کام ہی ہے کہ آرڈرنگ کرنا، کہ مطلب ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایسا سامان آرڈر کرنا پڑے جو کہ جینڈر چینج کرنے کا. اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیا مطلب اس کو بیماری ہے، کوئی پرابلم ہے، یا اس کو جینڈر چینج کرنا ہے، اس کو کچھ ڈیٹیلز ہی نہیں پتا. دیکھیے، اگر اسے نہیں پتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہے، تب تو علاج پر ہی محمول کرے گا. لیکن اگر اسے پتا ہے یہ حرام کام کے لیے استعمال ہونے والا ہے، تب اس میں تعاون نہیں دے گا. جیسے مان لیجئے، میں آپ کو ایک مثال دوں. جیسے جی ایبورشن کی دوائی آتی ہے، ایبورشن کا انجیکشن آتا ہے، ٹیبلٹ آتا ہے. اس کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے، غلط استعمال بھی ہوتا ہے. غلط استعمال کیسے ہوتا ہے؟ اگر کوئی غیر شرعی طور سے ایبورشن کروا رہا ہے، کوئی ایسی عورت ایبورشن کروا رہی ہے جس کے پاس شرعاً کوئی عذر نہیں ہے، تو ہم کہیں گے حرام ہے. لیکن اگر کوئی ایسی عورت ایبورشن کروا رہی ہے جس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر ایبورشن نہیں ہوا تو یہ عورت مر جائے گی، اس کی جان کو خطرہ ہے، یہاں پر ایبورشن جائز ہے. گویا کہ ایبورشن کی جو دوائی ہے
وہ اس کا جائز استعمال بھی ہے، ناجائز استعمال بھی ہے. اب وہ ایبورشن کی دوائی اس کو منگوانی ہے، اس کو آرڈر کرنا ہے، جو وہاں کا موظف ہے، امپلائی ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں تم اس کو نہیں منگوا سکتے. جب اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ اس کا استعمال غلط کام میں ہونے والا ہے تب وہ اپنا تعاون نہیں دے گا، ورنہ اصلاً تو جائز استعمال کے لیے ہے. تو خلاصہ یہی کہ جب اسے مکمل طور سے پتا ہو کہ اس کا غلط استعمال ہونے والا ہے تو وہاں پر اپنا تعاون نہیں دے گا.